السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ لاک ڈاؤن کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی چند پیغامات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ یوم الجمعہ ہے، اور جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قیامت کے وقوع کا دن قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیث میں یوم الجمعہ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن بتایا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الکہف کے چند ماسٹر پیسز یا روایات آپ کے سامنے بیان کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی نے جب رات میں سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو دیکھا کہ ان کا جانور پریشان ہو گیا، بتکنے لگا۔ تو جب آپ سے صبح میں اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی جو سورۃ الکہف کی تلاوت کے ساتھ نازل ہو رہی تھی، اور آپ نے فرمایا جس آدمی نے سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ اور آزمائش ہے کہ کوئی ایسا نبی اس دنیا میں نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو نہ ڈرایا ہو۔ تو آخر یہ جو صورت ہے یہ دجال کے فتنے سے عصمت کا کیوں ذریعہ ہے؟ اس کی چند بنیادیں اور چند وجوہات علماء نے یوں بیان کی ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ دنیا میں پیش آنے والے فتنوں کے ذکر کا جامع ہے، یعنی جتنے فتنے اس دنیا میں آئے ہیں ان فتنوں میں ہیرارکی میں ٹاپ موسٹ آرڈر میں اوپر سے لے کے نیچے تک تمام فتنوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو علماء نے میجر طور پر اس میں 4 قسم کے فتنے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا فتنہ کہ آدمی ایمان کے ذریعے سے دنیا میں آزمایا جاتا ہے۔ نمبر 2 مال اور اولاد کا فتنہ۔ نمبر 3 علم کا فتنہ۔ نمبر 4 ملکیت کا فتنہ کہ آدمی کے پاس اگر ملکیت ہوتی ہے تو وہ لوگوں پر ظلم و جبر کرتا ہے اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی مانند سمجھتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہلکے سے ان روایات کو ذکر کر دیں، چونکہ سورت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں پیدا کی، اور بالکل سیدھی ہے اور ان لوگوں کو ڈرانے والی ہے اس دن سے جس کی شدیدت اور بحث جو ہے وہ پھیل جانے والا ہے، اور مومنین کو بشارت دیتی ہے اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے؟ لہذا جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں فرماتا ہے کہ کیا آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے اس لیے ہلاک کر دیں گے کہ یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا فتنہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، جس نام سے اس صورت کو موسوم کیا گیا ہے، وہ ہے اصحاب الکہف یا اصحاب الرقیم کا قصہ، یعنی وہ لڑکے جو اپنے ایمان کو اعلانیہ بیان کرنے کے بعد اپنی قوم سے بچنے کے لیے غار کی طرف پناہ لیے ہوئے تھے۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلا ایمان کے فتنے کو ذکر کیا اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، لیکن ایمان اتنی گراں قدر چیز ہوتی ہے کہ اس سے ہاتھ دھوئے نہیں جاتے، اور مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے میں مشرکوں اور کافروں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب ان لڑکوں کے ایمان کا لوگوں کو معلوم ہوا تو وقت کے بادشاہ نے انہیں اپنے سامنے حاضر کیا، تو ان لڑکوں نے بڑے بے باک طریقے سے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے ان معبودوں پر جن کو انہوں نے اپنے زوم باطل میں عبادت کے قابل بنایا ہوا ہے کوئی سلطان بین کیوں نہیں لاتے ہیں۔ اس لیے بڑے جامع انداز میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا رب وہ نہیں ہے جو پیدا ہوتا ہے، جس کی جینتیاں منائی جاتی ہیں، جس کی زمین کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں اور قتل و غارت کی جاتی ہے، جس کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کی عبادت کو شامل نہیں کریں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کہنے کے بعد لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور یہ پناہ لینے کے لیے کہف کی طرف گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کی جرأت کی وجہ سے ان کو اس غار میں پناہ دی، اور یہ لوگ 300 اور یہ لوگ اس غار میں 309 سال کے قریب جو ہے وہ مبعوث رہے،
اور آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کا کتا جو بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ باہر دیکھ رہا ہے اپنی ذراعوں پر یعنی اپنی کونیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، اور آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ پر روب طاری ہو، یہ اسی طریقے سے 309 سال اپنی غار کے اندر سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کوئی بعید نہیں ہے، کہ اگر ہم دنیا میں تم کو 300 سے زیادہ سال سلا کر کے دوبارہ اٹھا سکتے ہیں تو قیامت کے دن تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جو لوگ ایمان اور اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنی قوم سے دشمنی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب کہف کی طرح رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشاں بنا دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر ان لوگوں کا ذکر کر کے قرآن حکیم کو پڑھے تو اس کی وجہ سے اس کی نمازیں ہو جاتی ہیں، اور انہی آیت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دجال جیسے فتنے سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں قالوا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا آدھا دن رہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیند جو ہوتی ہے وہ وقت کے اثر کو معطل اور نان ایگزسٹ کر دیتی ہے، کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ پر بھوک کا اور مرور زمانہ کا جو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ 309 سال تک کروٹیں لیتے رہے، سوتے رہے، لیکن ان پر کبھی بھوک طاری نہیں ہوئی، اور اٹھتے ہی انہوں نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ یہ اپنی کرنسی لے کر کے آپ اپنے شہر کی طرف جائیں اور طلب کریں ایھا اسکا طعام، دیکھیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ملاوٹ کے نام پر، لوگوں کو دھوکہ دڑی کے نام پر، اس کے ساتھ لوگوں کو سنکٹ میں اور کرائسس میں مہنگا سامان بیچ کر کے آپ جو ہے وہ مال حرام کماتے ہیں اور مال حرام کھاتے ہیں۔ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، جب وہ کھانے کی فکر کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کھانا پاک کہاں ملے گا۔ تو مدینے کی طرف جب انہوں نے بھیجا لوگوں کو شہر کی طرف، تو پہلی شرط اس سے یہ لگائی ایھا اسکا طعام، کہ سب سے بہترین طعام کون سا ہے اس کو سرچ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد کھانا تلاش کرنا، یہ موحدین کا طریقہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا طریقہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے لہذا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ دنیا میں اسباب کا انکار کر کے، چیزوں کی، اشیاء کے اثر کا انکار کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، جبکہ یہ جبریوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ان کے اثر سے خالی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جب یہ لوگ اٹھے تو اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ کی طرف رجوع کیا، یعنی شہر کی طرف۔ پھر اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی۔ قرآن اس کو بیان نہیں کرتا، بلکہ یوں بولتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ الٹپ باتیں کرتے، اور کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قول کے ذکر کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرتا ہے، اور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جس چیز کا بیان کر دینا اللہ تعالیٰ ضروری سمجھتا ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان نہیں کرتا اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت سوال سے بچا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو زیادہ سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان سوالوں کو جس وقت تم کرتے ہو وہی نازل ہوتے ہوئے تم کر لو تو تم پر بھاری پڑ جائیں گے، تم کر نہیں پاؤ گے۔ جیسے کہ حج کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا رسول ہر سال فرض ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چیزیں جن کی شریعت نے پریسائز نہیں کیا ہے، جن کو مقید نہیں کیا ہے، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا رسپانسبل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کتا جو ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن بولتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم۔ کلب کہہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ کتا چاہے مدینے کا ہو یا مکہ کا ہو یا اصحاب کہف کا ہو، کتا ہوتا ہے، نجس رہتا ہے، وہ کتا ہو کر کتوں کا سردار یا ولی نہیں بن جاتا ہے۔ چونکہ کچھ لوگ اپنے معاشرے میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مدینے کا کتا، غوث کا کتا، محمد کا کتا، مکی کا کتا ایسا کہنا جو ہے وہ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کلب علی کا کتا، کلب جواد کا کتا، اس طریقے کے نام رکھتے ہیں جو کہ قطعاً اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور کتا جو کہ نجس جانور ہے اس کو اپنے آپ سے نہ جوڑیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اصحاب کہف کہ قصے سے پہلے مشرکین کو یہودیوں نے 3 سوال دیے تھے، ان 3 سوالوں کے ضمن میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔
تو جب یہ مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں یہودیوں سے سوال لے کر کے، تو یہودی یعنی ان سے کہا تھا کہ ان سے پوچھنا کہ وہ لڑکے جو اپنا گھر چھوڑ کر نکلے تھے ان کی کیا خبر ہے، اور روح کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ تو ذوالقرنین کے اس قصے کے بعد جب یہ 3 سوال آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ گویا کہ انشاءاللہ کہہ کر ایمان میں استثناء کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی سکھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چاہیں کوئی بھی کام ہو اس کے لیے انشاءاللہ سے استثناء کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر لیا کریں۔ تو 15 دن تک وحی نہیں آتی ہے، اور جب وحی آتی ہے تو پہلے یہی آیت نازل ہوتی ہے کہ آپ ہرگز یوں نہ کہا کریں کہ ہم کل یوں کر لیں گے، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کر لیں گے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو دین کے نام پر کام نہ کرنے کے بارے میں بولتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم ان کے رہنے کی مدت بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تھامے رکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح اور شام اپنے رب دون وجہ اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اعضاء اور جوارح کو بول کر کے چہرے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو اصل معنی میں چہرہ مانتے ہیں، لیکن اس کا چہرہ کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی آنکھوں کو نہ موڑ لیں۔ مشرکین کے کچھ سردار آپ کے پاس آئے تھے اور آپ دعوت دے رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ رہا کریں نا، ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان غریب اور رذیل لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا کروائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم ان لوگوں کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کمتر اور رذیل ہیں، قوم کے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بل نظنکم من الکاذبین، بلکہ اے نوح ہم تم کو جھوٹے لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کمزور لوگ جو شروع میں مسلمان ہوتے ہیں ان کو نبیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور نبیوں پر اسی بات سے تنقید کرتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے چھوٹے لوگ ہیں، اگر آپ اچھی بات کہتے تو سب سے پہلے ہم قبول کرنے والے ہوتے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر سڑکوں پر گھومنے، بازاروں میں بھیڑ لگانے، راشن اکٹھا کرنے کے نام پر بھیڑ لگانے اور ایک دوسرے کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر کے صرف اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے زیادہ سے زیادہ راشن اکٹھا ہو جائے اور کیسے ہمارا پیٹ اور جہنم جو ہے وہ بھرتی رہے۔ اور کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کے پیچھے ہرگز مت چلنا جس کا دل ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا جو حکم اور اس کا جو معاملہ ہے وہ سرکشی میں اور زیادتی میں، حد سے بڑھ جانے میں ہے۔ اور رہی بات حق کی، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زور زبردستی نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم ازلی میں جان لیا ہے کہ آپ لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے ایمان مقدر کر دیا ہے، اور جن کے بارے میں جانا کہ برے کام کریں گے ان کے لیے برائی مقدر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دے دیا آپ کو، اور اپنے علم ازلی میں جان کے بتا دیا کہ آپ مانیں گے بھی نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ان کے لیے آگ ہے، جہنم ہے، اور پھر اس کے بعد پورا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر اہل جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو جنت میں داخل کریں گے، ان کو زیور اور کنگن پہنائے جائیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین کامیابی ہے۔ تو ایمان کا یہ پہلا فتنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ایمان کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا رد کیا جو کافر تھے۔ تو گویا کہ ایمان اتنی گراں قدر چیز ہوتی ہے کہ آپ گھر واپسی کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، دیش بھکتی کے نام پر اس سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موحد بنایا ہے، اور آپ ہرگز، آپ دیکھیں گے کہ جب این پی آر اور سی اے اور این آر سی کے مخالفت میں لوگوں نے کیمپینز کیے، لوگوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیے، تو وہ کام جو ہندوتوا فورسز پچھلے 6 سالوں میں موب لنچنگ کے نام پر نہیں کر سکے تھے، سیکولرزم اور دیش بھکتی کے نام پر وہ سارے کام کیے گئے۔ لوگوں نے جاگرن کیے، لوگوں نے منتر پڑھے، لوگوں نے ہون کیے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہر وہ چیز کی جس کی اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا تھا۔ تو ایمان نہ جانے پر باقی سب کچھ چلا جائے۔ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ، 2 آدمی تھے جن کا ایک باغ تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
جعلنا لأحدہما جنتین، ان کے لیے ہم نے 2 باغ بنائے تھے، ایک دو تھے، 2 آدمی تھے اور ان میں سے ایک کے 2 باغ تھے، اور اس باغ کی صفت یہ تھی کہ اس باغ کے چاروں طرف کھجوریں تھیں، کھجوروں کے پاس میں انگور تھے، اور انگوروں کے بعد جو تھی وہ کھیتی تھی۔ گویا کہ کھیتی کرنے کا، ایگریکلچر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے باغ کو چاروں طرف مضبوط قسم کے پیڑوں سے باندھ دیا جائے تاکہ ہوا اندر کی فصل کو پریشان نہ کرے، پھر اس کے اندر انگور جو کہ کمزور فصل ہے، پھر اس کے بعد کھیتی جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کس کے؟ انگور کے، من اعناب وحففناہما بنخل، اور کھجوروں سے گھیر دیا تھا، وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں کے درمیان کیا تھی؟ کھیتی تھی، یعنی یہ نخیل کے درخت ہیں، یہ اعناب کے درخت ہیں، اور اس کے بعد کھیتی ہے۔ وجعلنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغوں کے درمیان نہر تھی۔ گویا کہ یہ نہر ہے، ادھر بھی باغ ہے اور ادھر بھی باغ ہے، تو باغ جو تھا دونوں کے دونوں باغ پھل پھول کر آتے تھے۔ تو اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ کیا تو ان باغوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کہ تجھے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے ہٹا کٹا آدمی بنا دیا۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اور اگر وما اظن الساعۃ قائمہ، گویا کہ مشرکین کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی جتنا مال حرام کھانا ہے کھاؤ، جتنا، اب دیکھیں بنیے کو دیکھ لیں آپ، کرائسس میں، لاک ڈاؤن میں کتنا مال مہنگا کر کے بیچا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس نے بھی کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، پہلی بات تو یہ قیامت نہیں آئے گی، گویا کہ دنیاوی زندگی ان کے لیے پریفرنس کی مستحق ہوتی ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ ولئن رددت الی ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو مجھے اس سے بہتر دیا جائے گا، چونکہ مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فهو ظالم لنفسه، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور کہنے لگا اس کا ساتھی جو ایمان والا تھا کہ ممکن ہے کہ تیرے باغ پہ ایسی ہوا آئے، ایسی آگ آئے جو سب کو اجاڑ کر راکھ کر دے، اور تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اور پھر ہم نے اس کے باغ پر ایسے لشکر بھیجے کہ جن لشکروں کو بھیجنے کے بعد اس کا کوئی ولی اور مددگار نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں مثالوں کے بعد، ان دونوں فتنوں کو ذکر کرنے کے بعد دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَا، جیسے آسمان سے پانی برسایا، اور کیا ہوا اس سے؟ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، سارے نباتات جو ہے مختلط ہو گئے، مل جل گئے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ کھیتی کو کاٹ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور دولت جو ہیں یہ دنیاوی زندگی کے اسباب ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والے خیر کے اعمال جو ہیں وہ ہیں جن پر لمبی امید کی جاتی ہے۔ علماء مفسرین نے کہا یہاں پر باقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح ہے، تو لہذا آپ اس کی پابندی کریں۔ اس کے بعد قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، کہ جس دن کیا ہوں گے؟ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کیا ہو جائے گی؟ بارز ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ہر ایک چیز کو اکٹھا کر لیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرا رب ان تمام لوگوں کو لے کر آ جائے گا۔ كَمَا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مجرمین کیا ہوں گے؟ اس دن اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے کافر، اور کہیں گے کہ اے کاش کہ میری یہ کیا کتاب ہے کہ نہ تو اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر ایک کو واضح کر دیا ہے، اور ہر وہ عمل پا لیں گے جس کو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ پھر شیطان کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو کہا اس نے کہ میں اس کو کیوں پیدا کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی سرشت میں نیچے جانا ہے اور آگ کی سرشت میں اوپر آنا ہے، میں جلتا ہوں تو اوپر جاتا ہوں، مٹی ڈالتے تو نیچے آتی ہے، لہذا مٹی مفضول ہے، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن زیادہ تر انسان جو ہیں وہ جنگ و جدال کرنے والے ہیں۔ ہم جب فیس بک پر لوگوں کو قرآن کی آیات پیش کرتے تو کان نہیں دھرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہیں یہ قرآن پر ایمان لانا صرف اسی وجہ سے روکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى،
اور لوگوں کو ہدایت پر ایمان لانے سے صرف یہی بات روکتی ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ ان سے پہلے لوگوں کے طریقے آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے، یعنی جب تک عذاب نہیں آئے گا، جب تک اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے پٹائی نہیں کرے گا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جب تک نہیں دیکھ لیں گے. جیسے کہ یہودیوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تجھے تیرے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہوئے منہ موڑ لے اور اس چیز کو جھٹلا دے، اس چیز کو بھول جائے جو اس نے پیچھے کرتوت کیے ہیں. ہم نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ قرآن کی باتوں کو سمجھے اور اس کی کانوں میں ڈانٹے ہیں. اگر آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں گے یہ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، اور تیرا رب ذو الرحمہ والا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 4 مرتبہ ذکر کیا ہے. پہلے اصحاب کہف کے بارے میں اول فتیہ، کہ جب وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی رحمت کی طرف جاتے ہیں. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا کام بنا دے جو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے تیرا رب جو ہے وہ رحمت والا ہے. گویا کہ اس پوری صورت کا جو کنٹیکسٹ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو ڈومیننٹ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو ذکر کیا ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں پر رحم کرتا ہے. اس صورت کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ یہ ماسٹر پیسز ہیں تو میں نے اختصار سے کام لیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو اگر آپ پسند کرتے تو سبسکرائب بھی کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ہم نے دارالمخلصین بینر کے نام سے لوگوں کی مدد کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور ہم آپ کو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر اور فون پے اور گوگل پے کے نمبر دیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر کے اپنی دنیا اور آخرت میں بھلائی کمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.